الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مقولہ نقل فرمایا ہے. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر عبدیت کا غلبہ ہوتا ہے، بندگی کا غلبہ ہوتا ہے، اور یہی عبدیت انسان کا کمال ہے. ہمارا کمال کیا ہے؟ ہم میں کامل عبدیت آ جائے، یہ کمال ہے ہمارا. اس لیے کہ اللہ والے فرماتے تھے کچھ ہونا میرے ذلت و رسوائی کا سبب ہے. انسان سوچے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں. کچھ ہونا میرے ذلت و رسوائی کا سبب ہے، میرا اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. عبدیت، عبد غلام کو کہتے ہیں. ایک سلیو ہوتا ہے، ایک سرونٹ ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. سرونٹ ایک ڈیوٹی دیتا ہے، اس کے بعد اپنی مرضی کی لائف گزارتا ہے. آفس میں باس کے حکم پر چلتا ہے اور آفس کے باہر اپنی مرضی پر چلتا ہے. اور جو سلیو ہوتا ہے وہ ہمہ وقت مالک کی مرضی پر چلتا ہے، یا ہاں تک کہ اس کی اولاد بھی اگر ہوتی ہے تو وہ بھی مالک کی ہوتی ہے. وہ اگر کوئی کماتا بھی ہے تو وہ پیسہ بھی مالک کا، اس کی کوئی چیز نہیں، کوئی چیز ہی نہیں اس کی. اگر وہ کمائے گا، غلام اگر کمائے گا تو وہ کمائی ساری مالک کی ہوگی. اس کو عبد کہتے ہیں، اس کو غلام کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری کوئی چیز ہماری نہیں ہے، ساری اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے. جتنے اعمال ہم سے ہو رہے ہیں، جتنی خیر کے کام ہو رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کی توفیقات ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. وہ بڑا مشہور واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا بزرگوں سے کہ ایک آدمی اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا تو غلام نے کہا بھی نماز کا وقت اجازت میں مسجد چلا جا. انہوں نے کہا چلا جا. وہ مسجد میں گیا تو کافی دیر ہو گئی. تو مالک نے باہر سے آواز لگائی تجھے کس نے اندر روک دیا؟ باہر نہیں آ رہا ہے. کہا کہ جس نے تجھے اندر نہیں آنے دیا وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا ہے. اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جتنی نعمتیں اور جتنی اچھائیاں وہ مولا کی طرف منسوب کرے، اور جتنی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ اپنی ذات کی منسوب کرے کہ مجھ سے یہ ہو گیا، یہ میری وجہ سے ہوا ہے. لیکن اگر نیکی ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں.
اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی سے کوئی گناہ کبیرہ اور صغیرہ سرزد نہیں ہو سکتا. یہ عقیدے کی بات. اللہ نے ان کو ایسا بنایا، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا. اگر ان سے گناہ سرزد ہوگا تو یہ دلیل ہوگی کہ بھائی نفس کے پیچھے چل گئے، اس کے پیچھے، تو وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں اس لیے ان سے ایسی کوئی خطا نہیں ہو سکتی. اگر قرآن مجید نے کہیں خطا کہا ہے وہ اور معنی میں ہے، افضل پر عمل نہیں کیا تو اس کو بھی ان کی خطا قرار دیا ہے، کیونکہ ان کا لیول اونچا ہے. جتنا آدمی کا لیول اونچا ہوتا ہے اتنی تھوڑی سی غلطی بھی بڑی شمار ہوتی ہے. ایک آدمی عام آدمی وہ کام کرتا ہے اور ایک عالم کرتا ہے تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. ہمارے نزدیک فرق ہو جاتا ہے، یار عالم تھا اس نے ایسا کیوں کیا، وہ تو حاجی صاحب تو اس نے ایسا کیوں کیا، اور فلانا بندہ تو عام آدمی تھا، وہ حاجی صاحب نے ایسا کیسے کر دیا، اتنے حج کیے پھر ایسے کر دیا اس نے. یہ لیکن یوسف صلی اللہ علیہ وسلم پر جب گناہ نے حملہ کیا، ان پر حملہ کیا، اللہ معاف فرمائے، ہم تو گناہ پر حملہ آور ہوتے ہیں اور گناہ کی طرف جاتے ہیں. گناہ ان کی طرف جب آیا دو کام کیے یوسف السلام نے. قال معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، فوراً اللہ کی مدد مانگی. یہ گر بتایا کہ تم اگر چاہتے ہو نفس اور شیطان کے حملے سے بچنا تو سب سے پہلے ہمیں پکارنا ہوگا، اپنی قوت بازو پر ناز نہیں کرنا ہوگا کہ میں بچ جاؤں گا. معاذ اللہ، اللہ پناہ، آپ کی پناہ چاہیے، مجھے بچائیے. دوسرا کام کیا کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازے کی طرف دوڑے. حالانکہ نہ بھی دوڑتے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان سے گناہ سرزد نہیں ہونا تھا، یاد رکھنا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتا. لیکن قیامت تک کی امت کو تعلیم دی کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر تم وظیفے کرتے رہو، ذکر اذکار کرتے رہو کہ میں گناہ سے بچ جاؤں. نہیں، آپ کو عملی قدم اٹھانا ہوگا اس کے لیے. اگر آپ عملی قدم نہیں اٹھائیں گے کبھی گناہ سے نہیں بچ سکتے. ماحول یہ جو ہم ماحول کی باتیں کرتے ہیں یہ بھی ایک نفس کی شرارت ہے، یاد رکھو، یہ نفس کی شرارت ہے. ورنہ سامری جو تھا نا، سامری جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، جس نے بچڑا بنایا اور پھر یہودیوں نے اس بچڑے کی پوجا کی، اس سامری بھی غار میں تھا اسی سال میں جس سال فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا. حدیث میں صاف آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل السلام ایک انگلی کے اوپر شہد اور ایک انگلی کے اوپر دودھ لاتے اور اس کو چٹایا کرتے تھے. جبریل السلام کی انگلیوں سے چاٹتا تھا لیکن اندر بدبختی تھی، سامری بن گیا. اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل رہے ہیں، فرعون کے گود میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. جب نے داڑھی نوچی تھی اور اس پر فرعون نے کہا نہیں میں اس کو قتل کرتا ہوں، تو تاسیہ نے عرض کیا کہ فرمایا کہ نہیں، یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا، یا آپ کے لگے یہ موتی انگارہ ہے تو ہر چمکتی چیز کو ہاتھ مارتا ہے. انہوں نے کہا میں امتحان لوں گا. تو وہ انگارے لے آیا، وہ سے لکھا اور ایک طرف موتی رکھ دیے. تو کہا کہ موسیٰ السلام کا ہاتھ موتی جا رہا تھا تو جبریل السلام نے دوسری طرف کر دیا، انگارہ لے کر منہ میں ڈال لیا، جس سے زبان میں لکنت آتا. اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ میری زبان فصیح نہیں ہے، میرے بھائی ہارون کو بھی یہ ڈیوٹی دے دیجئے، نبوت نبی بنا دے تاکہ وہ میرے لیے بات چیت کرنے میں فصاحت، بلکہ کہ زبان میں اس انگارے کی وجہ سے لکنت آ گئی. اس لیے ربی شرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی جو گرا ہے یہ کھول دیجیے. کس ماحول میں پلے ہیں؟ لیکن موسیٰ ہوئے. حکیم علامہ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مومن کا ماحول اس کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا. یاد مومن ماحول یہاں، اگر یہاں ماحول ٹھیک ہے تو باہر کا ماحول آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر یہاں کا ماحول خراب ہے تو پھر حرمین شریفین کی فضاؤں کے اندر بھی نالائکیاں کرے گا. حکام سب سے پہلے تو وہیں اترے ہیں نا، سب سے پہلے نہیں اترے ہیں.
ہمارے علاقے میں بہاول نگر سے میرا تعلق ہے، پاکستان میں بڑا ادارہ ہے الحمدللہ. تو وہاں کی ایک حاجن حج پر ملی، تو پہلے تو برقع پہنتی تھی، بہاول نگر تو دیکھا بغیر برقع. تو میں نے اس کے شوہر سے کہا کہ بھائی یہ کیا ہوا بھائی، یہ حاجن نے یہاں تو برقع اتار دیا. وہ کہتی ہے سب نیک اور اللہ والے آئے ہوئے ہیں، پاک زمین ہے یہاں، اس کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا بھائی برقعے کیا کام، پہلے سب سے پہلے مدینہ شریف میں اترے ہیں، وہاں کی خواتین کے لیے اترے ہیں، بعد میں دوسروں کے لے گئے ہیں. اندر کا ماحول، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہار اور خزاں جو ہے نا یہ موسموں کے ساتھ نہیں ہے. مومن ان موسموں سے متاثر ہو کر بہار اور خزاں نہیں بناتا، وہ اندر دیکھتا ہے دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا. اور فرماتے دل کب گلستہ ہوتا ہے، جس طرح رخ کیا تو نے، اللہ تعالیٰ کی توجہ جس انسان پر پڑتی ہے اور جس کے دل پر نگاہ رحمت پڑتی ہے، جس طرح رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے بیاباں ہو گیا. اللہ تعالیٰ جب نظر کرم پھیر لیتے ہیں، ہزار راحتوں کے اور رونقوں کے نقشے میں وہ آدمی پھندا لگاتا ہے اپنے گلے پہ، موت کو گلے لگاتا ہے، خودکشی کرتا ہے. بھائی کیا بات تھی، اسی بس کون سی کمی تھی، وہ آپ عقل سے سوچتے رہتے ہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے، میرے مرشد عارف باللہ حتم اللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہم بنوری ٹاؤن پڑھا کرتے تھے، زمانے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہوں کو بادشاہت عطا فرماتے ہیں تو وہ کسی مزدور کو نہیں پکڑتے، وہ بادشاہ کو پکڑتے ہیں. اور بادشاہ انسان کے جسم میں دل ہے، دل کو پکڑ سب سے پہلے یہاں پکڑتے ہیں. کہتے انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے سب سے پہلے اس کا دل اجڑتا ہے، باقی معاملات تو بعد میں، یہاں سے شروع ہوگا. اگر دل اجڑنا شروع ہو گیا، دلیل ہے انہوں نے رخ پھیر دیا ہے، رجوع کرنے کی ضرورت ہے. باقی معاملات تو بہت بات کے ہیں، بعد میں دھیرے دھیرے پیش. جب دل بے رونق ہوتا ہے ہر چیز بے رونق ہو جائے گی. آپ جس کاروبار کی گدی پر بیٹھیں گے وہ بھی بے رونق ہو جائے گی، یاد رکھیں. جس زمین کی کھیتی باڑی میں کھیتی باڑی کریں گے وہ زمین بھی بے رونق ہو جائے گی، اور جس قوم قبیلے میں رہیں گے قوم قبیلہ بھی بے رونق ہو جائے گا، یاد رکھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کا معاملہ ہے. کیونکہ یہ تخت جو ہے نا، یہ تخت دل کا تخت اپنے لیے بنایا ہے. کلمہ یہاں رکھا ہے، کلمہ کہاں ہے، یہ کنجی کہاں ہے، دل کے خزانے میں رکھی ہے نا. قرآن مجید کہاں ہے، جو اللہ کی وحی ہے، جو پہاڑ پر نازل ہو تو وہ پہاڑ بھی اس کے بوجھ سے زمین میں دھس جاتا، وہ کہاں ہے، وہ دل میں رکھا ہوا ہے، دماغ میں تھوڑی ہے، دل میں رکھا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی جس کے دل میں قرآن ہوتا ہے، جب وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بندے کی رپورٹ لاؤ. حساب کتاب سے پہلے پوچھا جاتا ہے، حساب کتاب سے پہلے بہت سی رپورٹیں ہو جاتی ہیں، پہلی ہو جاتی ہیں. یہ تو بعد میں ٹھپا لگنا ہوتا ہے، صرف رپورٹیں پہلی ہو جاتی ہیں. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے سینہ سونگا تو قرآن کی خوشبو تھی، سر سونگا تو قرآن کی خوشبو تھی، پاؤں سونگے تو قرآن کی خوشبو تھی. سینے میں کہاں سے آئی، دل سے جا قرآن رکھا تھا. اور سر میں کہاں سے آئی، تلاوت سے، کیونکہ زبان سر میں. اور پاؤں میں کہاں سے آئی، کہ کھڑے ہو کر نماز میں پڑھتا تھا تو پاؤں اس کا بوجھ اٹھاتے تھے، تو پاؤں کے اندر بھی قرآن مجید کے انوارات کا اثر ہو گیا. فرماتے چھوڑ دو بھائی، میرے بندے کا کیا حساب لوگے، جہاں سے میری کتاب کی خوشبو آ رہی. اللہ نے یہ تخت بچھایا ہمارے لیے، اپنے لیے یہ تخت بچھایا، دل کا تخت. تو حضرت یوسف صلیٰ السلام کا یہ مقولہ قرآن نقل کر رہا ہے، یہ عبدیت ان کی. جب یہ مقدمہ پیش ہوتا ہے زلیخا کا، بعض روایات میں بنی اسرائیل کی روایتوں میں نام زلیخا ذکر کیا، بہرحال وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی. تو نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، میں نہیں کرتا کہ میرا نفس پاک اور ایسا ہے، میں دعویٰ کوئی نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس بہت برائیوں کو حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی، اللہ اکبر کا ایک شرط ہے اس نفس کی شرارتوں سے بچنے کی، الا ما رحم ربی، جب اللہ رحمت کر دے.
اللہ کے اگر بندے پر رحمت ہو جائے پھر اس نفس کی مجال نہیں ہے کہ کچھ کر سکے، الا ما رحم ربی، میں بری نہیں کرتا۔ تمام فساد کی جڑ یہ انسان کا نفس ہے۔ شیطان تو باہر ہے، شیطان کو بھگانا تو بہت آسان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان جی پڑے بھاگ گیا، اذان ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ انسان پڑھتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن نفس انسان کے اندر لگا ہے، اگر انسان نفس کی شرارتوں سے باہر آ جائے تو شیطان کی مجال نہیں ہے، کیونکہ شیطان کسی انگلی نہیں پکڑتا، کسی کو انگلی نہیں پکڑتا۔ یوسوس فی صدور الناس، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، نفس کو اشار کرتا ہے، نفس شرارتیں کراتا ہے۔ پھر رمضان مبارک میں تو حدیث شاف موجود ہے کہ سارے صفوۃ الشیاطین والجن ومردۃ الجن وہ سمندر میں ڈال دیتے، پھر آدمی کیوں رمضان میں گناہ کرتا ہے؟ روزہ رکھ کر بھی گناہ کر رہا ہے، آنکھ کا گناہ کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے پھر آنکھ خراب کر رہا ہے، زبان خراب کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، زبان سے جھوٹ بول رہا ہے۔ بھئی اب کون اس سے کرا رہا ہے؟ شیطان تو بندھا ہوا ہے۔ یہ جو نفس کو جو چارج کر گیا تھا نا، جیسے چارجنگ لائٹ ہوتی ہے، وہ کام دکھا رہا ہے۔ اصل بدماش یہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جو اصل انسان کا دشمن ہے کہ شیطان بھی جس کے ذریعے ہم سے دشمنی کرتا اس کو بیان کیا، ما امر نفس ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ جب تک اگر میرا رب رحم کر دے تو پھر یہی نفس وہ ہے جو نفس لوامہ اور مطمئنہ بن کر خدا تک پہنچاتا ہے، یہی نفس ہے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کے نام پر جیتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نام پر جس کو اطمینان ہوتا ہے، اور جب تک اللہ نام نہ لے نفس کو چین نہیں آتا، یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اللہ کے نام پر چین آتا ہے۔ لیکن کب آئے گا؟ الا ما رحم ربی، جب اللہ تعالیٰ رحم کرے، اے وقت رحمت ربی۔ اور اللہ کی رحمت تلاش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، یاد رکھو۔ اللہ نے دنیا میں ہر شے کے اسباب بنائے، ہر شے کے اسباب ہیں، فضل کے اسباب ہیں، رحمت کے اسباب ہیں، برکت کے اسباب ہیں، اسباب بنائے، دنیا کو دال اسباب بنایا ہے۔ میرا آپ کا کام ان اسباب کو اختیار کرنا، پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر ڈالنا کہ رحمت کیسے، یہ رحمت جب ملے گی، رحمت کے اسباب اختیار کرو، وہاں جاؤ جہاں پر رحمت ملتی ہے، رحمت کی جگہ پر جاؤ۔ اگر خانہ کعبہ میں میزاب رحمت کو میزاب رحمت کیوں کہتے؟ خالی میزاب کہہ دیتے، میزاب رحمت کیوں؟ میزاب میں نہ پرنالا، تو اس کا میزاب رحمت نام کیوں رکھا ہے؟ یہ حدیث شریف میں نام دیا گیا، میرے آپ نے تو نہیں رکھا۔ میزاب رحمت کیوں رکھا ہے؟ اس کے رکھنے کی وجہ ہے نا کہ جب بارش ہوتی ہے اور اس کے نیچے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو وہ جو پرنالے سے پانی گرتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت لے کر اس نیچے انسان کے سر کے اوپر گرتا ہے، تو یہ میزاب رحمت۔ تو معلوم کہ دنیا میں ایسے اسباب موجود ہیں جہاں سے رحمت ملتی ہے، اور جب رحمت انسان کو مل جائے تو نفس قابو میں آ جاتا ہے، ہم اس سے بچ جاتے ہیں، اس کے دشمن سے بچ جائیں گے۔ الا ما رحم صاحب موجود ہے، اے وقت رحمت ربی، اس کی تفسیر ہے وقت رحمت ربی، جب رب کی رحمت جس وقت انسان کو مل جائے، اسباب رحمت ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، ایک سوال قائم کیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے، 6 صدی ہجری کی بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے بزرگ بھی ہیں۔ اللہ سیکھنے کے لیے بہت بڑے انسان تھے۔ یہ تو آپ وہاں جا کر دیکھیں، میں کونیا گیا، ترکی میں کونیا حضرت کا مزار ہے وہاں، اور اس مسجد میں گیا جس مسجد میں جب وہ بیٹھتے تھے تو بادشاہ وقت آ کر سلام کیا کرتا تھا، سلجوقی بادشاہ۔ اور سلجوقی بادشاہ اپنے زمانے میں بہت بڑے لوگ گزرے، اس کے بعد عثمانی آ گئے، پہلے سلجوقی تھے، 200 سال ان کی حکومت رہی، پھر عثمانی آئے اور 600 سال ان کی حکومت رہی۔ سلجوقی بادشاہ آتا تھا، اتنے عظیم اتنے بڑے آدمی تھے، لیکن جب ان کو یہ احساس ہوا کہ نفس نے مجھے اور تو لگایا ہوا ہے، کیونکہ ہر ایک سے اس کے مطابق اس پر حملہ کرتا ہے، شیطان بھی اور نفس بھی، تو پھر اللہ والوں کے قدموں میں گئے،
شمس تبریز کی خدمت میں گئے. پھر وہی کنیا تھا، اس کنیا میں جہاں 500 طلبہ ان کے پیچھے پھرتے تھے، پھر اس بزرگ کے ساتھ رہتے تھے نفس کو قابو کرنے کے لیے. نفس کیسے قابو ہوتا ہے؟ تو مولانا رومی نے بڑی پیاری بات کی کہ نال شہوت چے کشد، یہ شہوت کی آگ کیسے بجھے گی؟ یہ نفس شہوت کی آگ لگاتا ہے انسان میں اور گناہ کراتا ہے، یہ کیسے بجھے گی؟ ہاں نور خدا، نور خدا حاصل کرو، نور خدا. کیونکہ جب نور خدا آتا ہے، جو نور ہوتا ہے نا، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سکینہ نازل کرتے. سکینہ جو ہے یہ خاص قسم کا نور ہوتا ہے جو مومن کے دل پہ نازل کیا جاتا ہے. وَالَّذِي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، مومن جب یہ سکینہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، یہ نور ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے اوپر کھل جاتے ہیں. پھر نفس کی مجال نہیں ہے کہ وہ کوئی شرارت کر سکے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جہاں مچھر ہوتے ہیں تو روشنی کر دو تو مچھر غائب ہو جاتا ہے، اور یوں اندھیرا گیا تو مچھر آ گئے، اندھیرا گیا چمگادڑ آ گئی، روشنی کی تو چمگادڑ غائب ہوئی. کتنے ایسی چیزیں ہیں کہ جب ہم اگر لائٹ کر دیں، جن ہی دیکھ لو، جن اگر اندھیرا ہو تو آئے گا، روشنی کر دو وہ جن بھاگ جائے گا، وہ بالکل شرارت نہیں کرے گا. بعض گھروں میں شرارت کرتے، جن بعض گھروں میں شرارت کرتے. مجھے ضمناً بات یاد ہے، علامہ ابن قیم الجوزی بہت بڑا انسان ہے، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. کس نے کہا جی یہ مسلمانوں کو جنات چمٹتے ہیں، کہ مسلمانوں کو جن چمٹ گیا جی، اور یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا. ہم نے کافروں کے بارے نہیں سنا کہ ان کو جنات چمٹتے ہیں. تو بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا مسلمانوں کو تو کبھی کبھار چمٹتے ہیں نا، تو ان کو تو 24 گھنٹے چمٹے ہوئے، اس لیے تو کلمے کی طرف نہیں آنے دے رہے، اس لیے تو کلمے کی طرف نہیں آنے دے رہے. اگر یہ ان کے تاثر سے نکلیں، اور قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّ مَزًّا، ہم مسلط کر دیتے ہیں کافروں پر، مسلط کر دیتے ہیں ان کو، وہ ہر وقت ان کو ہلاتے جلاتے رہتے ہیں. جب دل میں نور آتا ہے، قلب میں، نفس شرارت سے رک جائے گا فوراً. بل کہتے ایسے ہو جاتا ہے جس طرح برف میں کوئی چیز جم جائے، ٹھٹر جاتا ہے. اچھا مرتا نہیں ہے. کبھی بھی انسان کسی عمر میں اس بات پر اعتماد نہ کرے کہ میرا جو نفس ہے وہ مر گیا، کہ جب مجھے کچھ نہیں ہونے والا، کسی عمر میں بھی نہ ہو. نہیں، میرے مرشد علی باللہ شاہ کی مختار صاحب فرماتے تھے انسان کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، نفس کی داڑھی کالی رہتی ہے، اس کی سفید نہیں ہوتی. یہ بڈھا نہیں ہوتا، جوان رہتا ہے. چنانچہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی جس نے گستاخی کی تھی، اور نے کہا کہ تم فتنے میں مبتلا ہو. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اتنی اس کی عمر ہو گئی تھی کہ اس کی آنکھیں جو ہیں، یہ جو پلکیں آنکھوں کی جو بھویں ہیں، یہ اس کی آنکھوں کے اوپر گر گئی تھی عمر کی وجہ سے، اور دیکھ نہیں سکتا تھا. پھر بھی جب وہ خواتین پتہ چلتا عورتیں گزر رہی ہیں تو وہ اٹھا کر ان عورتوں کو آنکھیں مارتا تھا اور ان کو چھیڑا کرتا تھا اتنی عمر میں بھی. یہ نفس بوڑھا نہیں ہوتا، فنا مرتا ہے، انسان کے ساتھ ہی مرتا ہے. ہاں ٹھٹر جاتا ہے. جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور نور ہوتا ہے انسان کے قلب میں، پھر یہ شرارت نہیں کرتا. مقصد یہی شرارت نہ کرے. جب یہ شرارت نہیں کرے گا تو اللہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. یہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ تک آنے کا کیا طریقہ؟ فرمایا دائی نفس و تعال، اور میں اپنے نفس کو بیچ میں سے نکال دے، راستہ کھلا ہے. یہ نفس نے راستہ روکا ہوا ہے، اور یہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے، حجاب بنتا ہے. آج بھی دل میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، بتا نا، یہ ابدیت کی کمی. تھوڑی سی نیکی ہو گئی سب کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا، جی میں 5 ٹائم نمازی، میں ایسا، میں حاجی صاحب، میں فلانا. بلکہ زبان سے بھی کہتے نظر آتے ہیں جی میں سنتے، جی میں نے یہ کر دیا تو میں نے وہ کر دیا. یہ کہتے خود حجاب بنتا ہے، نفس خود حجاب بنتا ہے. یہ فرمایا دین نفس و تعال، اس کو بیچ میں سے نکال دو، نفس کو ہمارا راستہ کھلا ہے. اس لیے حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہندوستان میں، ان کے مکتوبات صدی 100 خطوط بڑے مشہور ہیں. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات ایک جگہ لکھی. انہوں نے کہا کہ انسان کا دوسروں کی نظر سے گرنا آسان ہے لیکن اپنی نظر سے گرنا مشکل ہے، اور جب تک اپنی نظر سے نہیں گرے گا خدا کی نظر میں کوئی مقام نہیں پائے گا. آپ لکھا اس لیے دعا ہے نا، اللہم جعل فی عینی صغیرہ،
وجعل فی اعین الناس کبیرا، اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کر دے۔ کیا مطلب؟ میری اپنے فضائل پر اور اپنے جو نا وہ صلاحیتوں پر نظر نہ ہو، اپنی کوتاہیوں پر ہو کہ میں تو ایسی، یہ خامی میرے اندر، یہ خامی میرے اندر، یہ خامی، لیکن لوگوں کی نظر میں تو عزت رکھ میری، کیونکہ لوگ مجھے ذلیل نہ کریں کہ یہ ایسا ایسا ہے، ایسا کوئی کام مجھ سے نہ ہونے دینا، لیکن اپنی نظر میں مجھے چھوٹا رکھ۔ اس لیے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کوہ طور پر، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ کلیم اللہ جب چاہتے تھے اللہ تعالیٰ سے گپ شپ کر لیتے، مقام کلیم حاصل تھا۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ اپنی امت میں جو سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے وہ لے کر آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی 6 لاکھ کی امت لکھی، 6 لاکھ کی امت، لیکن اللہ نے ان کی گستاخیوں پر ایسی جیل میں بند کیا تھا جس کی دیواریں نہیں تھی، ایسی جیل جس کی دیواریں نہیں، لیکن نکل نہیں سکے۔ 40 سال تک اس جیل میں بند رہے، جب تک سارے مر نہیں گئے۔ اس وقت جب سارے دنیا سے چلے گئے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، پھر ان کی جو آگے اولادیں تھیں نا جی، وہ پھر یوشع بن نون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام خادم تھے اور بعد میں پیغمبر بنے، ان کے ذریعے پھر وہ نکلے اور بعد میں بیت المقدس ساری جگہوں پر۔ موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کو لے گئے، اللہ یہ میری امت میں سب سے نیک صالح اللہ والا جو بھی تعریفیں فرمایا اس کو کہو کہ 3 دن میں تیری امت میں اس انسان کو تلاش کرے جو سب سے برا ہے۔ تو 3 دن تک تلاش کرتا ہوا، تیسرے دن آ گیا، کہنے لگے میں نے بہت تلاش کیا تو مجھ سے زیادہ برا ہی کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو عجیب آدمی، اللہ تعالیٰ کو میں نے کہا تو سب سے اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تصدیق بھی کر دی کہ اچھا ہے، اب تو کہتے ہیں سب سے برا، یہ کیسے؟ اب اس نے منطقی دلیل پیش کی۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، میں نے جس کی برائی کے بارے میں سنا، لوگوں نے کہا جی بہت برا ہے، بہت برا ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا کہ میرے سامنے اس نے برائی کی ہو، چھپ کے کرتا کراتا ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن اپنی برائی کے بارے میں تو مجھے یقین ہے نا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ صحیح۔ حاکم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے بالغ ہونے سے لے کر موجودہ عمر تک آنکھ بند کرو، ایک لمحے میں حساب کتاب کر لو گے کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں۔ لمحے، دیر بھی لگے، لمحے میں نکال لو گے کہ یار تو پھر کس بات پر ناز کرے یار؟ ناز کے لیے تو حسن چاہیے نا، کون سا ہمارے پاس حسن ہے؟ موسیٰ علیہ السلام لے گئے، اچھا بات تو تیری بالکل ٹھیک ہے، اپنے بارے میں انسان زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے بزرگوں کا قول ہے من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، یعنی اپنی نفس کی شرارتوں کو پہچان لیتا ہے، وہ اللہ کو پہچان جاتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ تیرا فضل ہی ہے، ورنہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ مجھے ایک گھونٹ پانی بھی ملتا، پھر بھی تو روٹی بھی دے رہا ہے، مسجد میں بھی آنے دے رہا ہے، اپنے گھر بھی لے کے جاتا ہے، زکوٰۃ خیرات بھی ہم سے دلواتا ہے، پھر بھی ہم سے نیکیاں کروا رہا ہے۔ اللہ تیرے فضل کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میرے مرشد شاہ حکیم فرماتے تھے تیرے فضل کا آسرا ہے، ورنہ رکھا ہے کیا خاک دامن، اس خاک، یہ خاک کے اس پتلے میں کیا رکھا ہے سوائے شرارتوں کی؟ کیا رکھا ہے؟ اس کا فضل ہے کہ ہم سے کامل نیکیاں کرا رہے ہیں، اور پھر ہمارے نیکیاں کرنا ہم سے وہ خود کراتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے منسوب کرتے یار تو نے حج کیا، او بندے تو نے یہ کیا، او بندے تو نے یہ کیا، او بندے تو نے کیا، حالانکہ کرائے بھی خود تھی، توفیق بھی خود دی، اسباب بھی خود مہیا کیے، اور پھر نسبت ہماری طرف کر دی۔ یہ ان مقام فضل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ بندہ ہے، یہ تو یہ کہتا ہے، فرمایا اسی وجہ سے تیری امت میں یہ ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پہلے کہتا نا کچھ ہونا میرے ذلت رسوائی کا سبب ہے، میرا اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔ نور خدا کو حاصل کرو، اللہ کے نور کو حاصل کرو اگر نفس کی شرارت سے بچنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نور کے حاصل کرنے کے اتنے اسباب عطا فرمائے، شاید ہی کسی امت کو ملو، اتنے اسباب ہمارے پر نور کے ہیں۔ سبحان اللہ، منہ سے کہتے تو نور بنتا ہے، والدین کو محبت سے دیکھتے نور بنتا ہے، عالم کو محبت سے دیکھتے نور بنتا ہے، مسجد میں ہم آ رہے ہیں تو نور بنتا ہے، وضو کرتے ہیں تو نور بنتا ہے، نماز پڑھتے
یعنی ہم اگر دیکھیں 24 گھنٹے میں اتنے زیادہ اسباب نور اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ ہم جس سے چاہیں نور حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ والوں کی صحبت، نور تقوی، یعنی نور کی بھی کتنی اقسام ہیں، قسم قسم کا نور ہے، قسم کا نور نہیں، قسم قسم کا نور. یہ کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ ایصال ثواب ہم کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کو تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا بھئی ہر عبادت کا اپنا نور ہے، کبھی صدقہ کر کے ان کو بھیجو، کبھی قرآن پڑھ کر بھیجو، کبھی 2 رکعت پڑھ کر بھیجو، کبھی حج عمرہ کر کے ان کو بھیجو، کیونکہ ہر عبادت کا اپنا نور، اپنا رنگ، اپنا ذائقہ ہے. لہذا مرنے والے کو جس طرح تم دنیا میں مختلف ڈشیں، ایک ڈش پر نہیں رہتے، مختلف ڈشیں کھاتے ہو، تو بھائی ان کو بھی مختلف ڈشیں نور کی بھیجا کر. ہر ایک کا نور الگ الگ ہے. نماز کے نور کا اپنا رنگ ہے، قرآن کے نور کا اپنا رنگ ہے، ذکر کے نور کا اپنا رنگ ہے، بزرگوں کی صحبت کے نور کا اپنا رنگ ہے، تقوی کے نور کا اپنا رنگ ہے، حج عمرے کے نور کا اپنا رنگ ہے. ہر ایک کا نور ہے، کوئی تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے، لیکن ہے تو نور. اور جب نور جمع ہو جاتے ہیں، دیکھو یہ کتنے لائٹیں ہیں، ان کے وجود دور ہے، لیکن یہ نور جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو مسجد نور الانوار ہو جاتی ہے، دل انسان کا نور الانوار بن جاتا ہے. اللہ رومی نے فرمایا اگر اس نفس کی شرارت سے بچنا ہے، نور خدا، اللہ کے نور کو حاصل کرو. جب اللہ کے نور کو حاصل کریں گے، انسان کے قلب پر، اس قلب پر رحمت نازل ہوگی، کیونکہ جہاں نور ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. یاد رکھو، عجیب ہے، جہاں نور ہوگا. اس لیے دعا کہتے ہیں یہ دعا وہاں قبول ہوتی ہے جہاں رحمت نازل ہو. اور اس میں لکھا ہے کہ دعا سے پہلے کوئی نیکی کر لے، یعنی کوئی صدقہ کرے پھر دعا کر لے، کوئی ذکر کر لے دعا کر لے، تلاوت کرے تو دعا کرے، کوئی نیکی کرے، تاکہ اس نیکی سے جو نور آئے گا. اب جب نور کے بعد آپ دعا کرو گے تو نزول رحمت شروع ہو جائے گی، دعا قبول ہو جائے گی. بارش ہوتی ہے تو کیا ہے؟ دعا قبول ہوتی، کیونکہ نزول رحمت ہے. وہ رزق لے کر، بارش نہیں ہوتی، اس میں رزق ہوتا ہے، پانی کے قطرے نہیں ہوتے، اس کے اندر پاؤنڈ ہوتے ہیں، اس میں ڈالر ہوتے ہیں، اس میں لوہا ہوتا ہے، اس میں اناج ہوتا ہے، اس میں پھل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر ہے، پانی کے ذریعے نازل کرتے ہیں. اللہ کی شان ہے کہ شکل پانی کی ہے اور اس میں سارا رزق ہے. اس لیے اگر کہیں قحط سالی ہو جائے، اللہ معاف فرمائے، تو کیا حال ہوتا ہے؟ ہر چیز جام ہے، نہ پاؤنڈ ہے نہ ڈالر ہے، بھائی بارش ہی نہیں ہے نا. لیکن بھائی وہ رزق تھا، اس میں بہت کچھ تھا، وہ خالی پانی نہیں تھا. جس طرح یہ روپیہ ہے جو پاؤنڈ ہے، یہ کاغذ کا روپیہ نہیں ہے. حضرت تھانوی فرماتی اس میں سارا رزق بند ہے، اس میں دودھ بھی ہے، اس میں ڈبل روٹی بھی ہے، اس میں مکھن بھی ہے، کیونکہ اسی سے خریدو گے نا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بائیں ہاتھ سے پیسے لیتے دیتے نہیں تھے، ان کے رزق ہے، میں بائیں ہاتھ سے لوں دوں. اب فرماتے تھے دکانداروں، بھائی کاروبار کرتے ہو اور یہ رزق کو بائیں ہاتھ سے لیتے ہو، یہ بائیں ہاتھ اس کام کے لیے، رزق کے لیے. یہ تم پیسہ اس کو روپیہ کاغذ سمجھ رہے ہو، کاغذ نہیں ہے. اب تو ویسے بھی کاغذ کا نہیں، یہاں پتہ چلا کہ یہاں تو کچھ اور چیز کا بن گیا، پلاسٹک کا، لیکن اسی کے اندر سارا رزق بند ہے. یہ لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے تابعین میں سے، تو کہتے ہیں حضرت کا عجیب مزاج تھا. بڑے بڑے بادشاہ آتے تھے حضرت کے پاس اور عطیات دینے کی کوشش کرتے. فرمایا حضرت کے ہاں مینگنی، بکری کی مینگنی اور یہ درہم کی ایک ہی قیمت تھی. لیکن ایک بار جا رہے تو حضرت کا درہم گر گیا، اس کو نکالا تو وہ درہم گر گیا. اس وقت سکے ہوتے تھے تو وہ جہاں گرا تو وہاں مٹی تھی، تو مٹی میں چلا گیا. تو فوراً بیٹھ گئے. تو حضرت کے ساتھ 50-60 شاگرد جو حدیث کی وہ لے کر آ رہے ہیں، حضرت سے سبق پڑھنا ہے. مسجد نبوی، مسجد حرام میں حضرت کی مسند لگتی تھی حدیث کی. تو حضرت تلاش کر رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں مٹی میں. تو خیر وہ مل گیا. تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے ہاں تو ہم نے دیکھا کہ بادشاہ آتے تو آپ تھیلی بار پھینک دیتے ہو، اور یہاں آپ درہم کو ایسے تلاش کر رہے ہیں، کتنی دیر سے رکے ہوئے ہیں اور آپ ہاتھ مٹی میں مار رہے ہیں. فرمایا بھائی وہ تو اور چیز ہے، کیونکہ شکوک و شبہات ہوتے اس لیے ہم قبول نہیں کرتے، لیکن یہ میرا رزق حلال ہے، اگر میں اس کی قدر نہیں کروں گا اللہ فرمائے کہ ہمارے رزق کی ناقدری کرتا ہے. اس سے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر پیسے گم ہو جائیں
تو کچھ دیر تلاش کر لیا کہ جی 1 ہی پاؤنڈ تھا، ہاتھ مار لیا کو بتانے کا اللہ میاں ہم تو 1 پائی کے بھی محتاج ہے، اگر تو نے یہ پائی جو دی ہے یہ پائی نہیں، یہ پینی نہیں، اس پینی کے اندر بھی پتہ نہیں کیا کچھ کام تو چاہے تو ہو سکتا ہے، تو اس پینی سے میرے کتنے کام بن سکتے ہیں۔ انسان کے سر میں درد اور پیناڈول اسی پینی کے لے لے اور پھر ہوشاش بشاش ہو کر 100 پاؤنڈ جا کر کما لے، تو اس پینی نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ تو فرمایا اللہ ما رحم ربی، تو نور خدا کو حاصل کرو۔ بس میرے دوستو، نفس 2 چیزوں پر ہمیشہ نظر رکھو، نفس پر نظر رکھو کہ کوئی شرارت تو نہیں کرا رہا ہے، نور خدا حاصل کرو۔ کہتے نفس سے کیسے بچے؟ ذکر شروع کر دو، تلاوت شروع کر دو، نیکی شروع کر دو فوراً۔ اور دوسرا دل پر نظر رکھو، یہ دل کہیں اور تو نہیں جا رہا ہے، یہ دل کی زمین، یہ تخت جس پر مولا اپنے انوارات اور تجلیات کو بھیجتے ہیں، یہ جگہ خراب تو نہیں ہے، گندی تو نہیں، ہر وقت تیار رکھا کرو۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے، شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شاعری مد نظر ہم کو نہیں ہے، واردات دل لکھا کرتے ہم، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے۔ ہر وقت ہم دل کو اس طرح تیار رکھتے ہیں کہ کس وقت اس پر اپنی تجلی اور اپنا نگاہ کرم ہمارے دل پر بھیج دیں، ہر وقت اس کو ہم تیار رکھو، گندا نہیں ہونے دیتے اس جگہ کو، کیونکہ کسی وقت بھی ان کی نگاہ کرم پڑ سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔